یوں تو آمنہ کا سارا دھیان سلور کی اس دیچکی پر تھا جسے آج پانی گرم کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا تھا، مگر وہ شہزار کو بھی دیکھے جا رہی تھی جو اب تک باورچی خانے کے بہت سارے چکر لگا چکی تھی۔ اب تو خود آمنہ کو بھی اس کے سوالیہ نگاہوں سے شرمندگی سی ہونے لگی تھی، پر کیا کرتی، اپنی نفاست پسند طبیعت سے مجبور ہر رات کی طرح انہیں اپنے باورچی خانے کو مکمل صاف کر کے ہی سکون آتا تھا۔ ویسے روز کی بات ہوتی تو وہ بہت پہلے ہی فارغ ہو جاتی، لیکن جی ہاں، سلور کی دیچکی میں 3-4 بار پانی گرم کیا گیا تھا اور اب اس کی چمک دمک تو ایک طرف اندر سے سیاہ پڑ کر وہ پہچاننی ہی نہ جاتی تھی، اور اسی کو چمکاتے رگڑتے آج آمنہ کو معمول سے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ باورچی خانے کی کنڈی لگا کر جوں ہی وہ پلٹیں، شہرزاد اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارے میری جان، ابھی تک جاگ رہی ہے؟ انہیں اور بھی شرمندگی ہوئی، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میری اچھی بڑی امی، اب تو آپ نے سارا کام ختم کر لیا نا، اب تو میرے ہاتھوں پہ مہندی لگا دیں۔ 4.5 سالہ شہرزاد نے مہندی کی کون ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، وہ پورے دل سے مسکرائیں۔ یہ بات بلا کر کے پورے دن کی سخت مشقت کے بعد اب ان کا جسم کچھ دیر آرام کے لیے دہائیاں دے رہا تھا۔ اب بس بھی کرو آمنہ، میری نیند کا نہیں تو کچھ اپنی حالت کا ہی خیال کر لو۔ کافی دیر سے سلائی مشین کا شور برداشت کرتے اکبر کا ضبط آخر جواب دینے لگا۔ بس تھوڑی دیر اور، انہوں نے جواب دیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی کہہ رہی ہو تم، آخر کون سے ضروری کپڑے ہیں جو آج ہی سلنے ہیں؟ وہ جھنجھلا گئے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس شہزاد کے 2-3 فراک ہیں، وہ بھی بس سل ہی گئے سمجھیں۔ وہ اور بھی زیادہ سکون سے بتا رہی تھیں۔ کیوں، اس کی اپنی ماں مر گئی ہے جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، اب بہت ہو گیا۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم اپنے آنے والے بچے کے لیے سی رہی ہو، مگر تم… وہ بستر سے اتر کر اب ان کے سر پر کھڑے بول رہے تھے، سو انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ ایسی حالت میں اتنی دیر بیٹھو گی تو یہی حال ہوگا تمہارا۔ ابھی گرنے لگی تھی، چوکی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی آمنہ کا شاید پاؤں مڑ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً سنبھالا اور لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اللہ کرے اس بار تم بیٹی کی ماں بن جاؤ، کتنا ارمان ہے نا تمہیں اپنی بیٹی کا۔ انہوں نے بہت نرمی سے آمنہ کو کھیس اڑاتے ہوئے سرگوشی میں دعا دی۔ یہ سنتے ہی آمنہ کی بند آنکھوں کے پیچھے بہت سارے آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ چپ چاپ منہ موڑ کر لیٹ گئیں۔ انہیں آج بھی یاد تھا شادی کے بعد جب وہ پہلی بار امید سے ہوئیں، ان کی ساس نے بڑے چاؤ سے کسی بزرگ کے پاس دعائیں کے لیے لے کر گئی تھیں۔ بس بابا جی، مجھے تو بیٹوں کی ماں ہونے کی دعا دیں، کبھی بیٹی نہ پیدا ہو ہمارے ہاں۔ نورانی صورت والے بزرگ آدمی آمنہ کی اس بے لچک فرمائش پر حیران سے رہ گئے۔ مگر بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں بیٹا، انہوں نے بہت نرمی سے کہا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بہت برا سا منہ بنا کر شاید کوئی بات کی تو تھی، مگر ساس کے ڈر سے ذرا مدھم لہجے میں، اچھا بیٹا، جیسی آپ کی مرضی۔ پیر صاحب نے ایک تاسف بھری نگاہ ان پر ڈال کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آمنہ بھی کیا کرتی، 7 بہنوں میں وہ چھٹے نمبر پر تھیں۔ ایک بن مانگی انچاہی شے، ماں باپ کے سینوں پہ دری ایک وزنی سل، اپنی ذات سے جڑے ان سب منفی حوالوں کے بعد وہ کہاں رحمت سے آشنا ہونا چاہتی تھیں۔ شاید اسی لمحے کو شرف قبولیت عطا ہوا تھا۔ آمنہ کو اللہ نے پورے 7 بیٹوں کی ماں بنایا، اور ہر بات ان کی گردن فخر سے مزید اکڑتی چلی گئی۔ ہاں، جس دن ان کی دیورانی کے ہاں شہزاد پیدا ہوئی تو ان کا 5واں بیٹا چلنے ہی لگا تھا۔ گلابی تولیے میں لپٹی وہ چھوٹی سی گڑیا اور اس کا بہت سرخ چہرہ، چھوٹی سی ناک، سر پر ڈیروں بال جیسے ریشم کی سیاہ ٹوپی اوڑھ لی ہو۔ وہ کتنی دیر تک اسے بہت غور سے دیکھتی رہیں، پھر ایک بہت عجیب سے تعصب میں گر گئیں۔ کیا بیٹیاں اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہیں؟ کاش میں بھی۔ اکبر کسی بھی طرح مزید بچوں کے حق میں نہیں تھے، مگر آمنہ کے دل میں اٹھنے والی اس کاش کے سامنے ہار گئے۔ مگر شہرزاد کے بعد وہ بھی 2 مزید بیٹوں کی ماں بن گئیں۔ شہرزاد سے ان کی محبت غیر ارادی تھی،
یا شاید خود ساختہ کفارہ۔ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، شادی کے 14 برس بعد اللہ نے اگر دیا بھی تو کیا بیٹی۔ شکیلہ ان کی دیورانی بڑی نحوست سے کہتی تو وہ جھٹ سے شہزاد کو اپنے ساتھ لگا لیتی۔ نہ شکری مت بنو شکیلہ، اتنی پیاری نعمت ہے جو اللہ نے دی، خبردار جو اسے کچھ کہا، یہ تو میری بیٹی ہے، میری جان۔ شکیلہ تو صدا کی بیمار منہ سر لپیٹے پڑی رہتی۔ شہزاد کا زیادہ وقت آمنہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا جو اس کی بڑی امی تھیں۔ اس کے بیٹھنے سیکھنے سے لے کر پاؤں پاؤں چلنے تک، پہلا جملہ ادا کرنے سے ٹر ٹر بولنے تک، اور اسکول جانے تک زندگی کے ہر موڑ پر شہزاد کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس کی بڑی امی موجود تھیں۔ ویسے بھی اس کے بعد شکیلہ جڑواں بیٹوں کی ماں بن کر بالکل ہی اس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شہزاد تو میری بیٹی ہے، بڑی امی کے اس جملے نے ہمیشہ اسے سہارا دیا تھا۔ جب کبھی اس کا دل سکی ماں کے لیے ہمکتا، وہ اپنے بیٹوں میں مصروف ہوتی تو اسے جھڑک دیتی یا پھر دلار سے کہتی، دیکھو نا بیٹا، ابھی مجھے بھائی کو سلانا ہے، آپ اپنی بڑی امی سے کنگھی کروا لو، بڑی امی سے کہو آپ کے کپڑے بدل دیں، بڑی امی سے کہو نا تمہارے ٹیچر سے جا کر مل لائیں۔ وہ تو شکر ہے اسے اسکول لے جانے اور چھوڑنے کا ذمہ دادا ابا نے اٹھا رکھا تھا، ورنہ یہ کام بھی شاید بڑا ابا یا بڑی امی کو ہی کرنا پڑتا۔ شہزاد کا یونیورسٹی میں آخری سیمیسٹر چل رہا تھا جب بڑی امی کی عشر کی منگنی ہوئی اور خاندان میں ہی ہونے والی بہت سی چہم گوئیاں نے ان کے گھر میں بھی دخل اندازی کی۔ آمنہ نے بڑے 3 بیٹوں کو بیاہ دیا، اب چوتھے کی منگنی بھی کاٹ ڈالی اور گھر کی جوان جہان لڑکی نظر ہی نہ آئی۔ جانے کون سے رشتے کی تائی پھپھی نے شکیلہ کے کان بھرے تھے۔ وہ آج تک اپنی بیٹی کے پسندیدہ رنگ اور کھانے تک سے لا علم تھی۔ میاں کے سامنے بیٹی کا دکھڑا لے کر بیٹھ گئیں۔ انور نے ساری بات سن کر یوں سر ہلایا جیسے سنا ہی نہیں۔ تم تو بلا وجہ پریشان ہوتی ہو نیک بخت، بھائی اور بابی کے ہوتے مجھے اپنی بیٹی کی فکر کرنی تو کیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم لڑکی والے ہیں میاں جی، جیسے بھی ہو آپ ایک بار بھائی جان سے بات تو کریں۔ شکیلہ نے اٹھتے بیٹھتے نے اتنا ستایا کہ آخر وہ بھی بڑے بھائی کو پرکھنے چل دیے۔ بھائی صاحب، وہ کل شکیلہ کی بڑی بہن آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ ہماری شہزاد کا بہت جچک کر وہ جملہ پورا نہیں کر پائے۔ اچھا تو پھر کیا جواب دیا؟ اکبر نے خود ہی آگے بڑھ کر بھائی کی بات سنبھالی تھی۔ میں نے تو بس یہی کہا اپنی شہزاد پر سب سے زیادہ حق آپ دونوں کا ہی ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مؤدب ہوئے۔ اکبر محض ایک لمبی سی ہوں کہہ کر کے کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ لو بلا، آپ بھی کمال کرتے ہیں اکبر، شہزاد اور ہماری بہو، اس سے بڑھ کر میری خوشی کیا ہوگی بلا۔ رات کو جب اکبر نے ان سے بات کی تو سر پر ہاتھ مار کر بولی، مگر آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ متجسس ہوئے۔ یہ خیال تو میرے دماغ میں کئی بار آیا تھا اکبر، لیکن آپ سے یا کسی اور سے اس لیے نہیں کہا کہ وقت سے پہلے منہ سے کیا بات نکالنی۔ ویسے بھی شہزاد کا زیادہ وقت تو ہمارے گھر میں گزرتا ہے، ایسے ہی میں بلا وجہ اسے پریشان کر دیتی۔ اب شاید وقت آ گیا ہے کسی فیصلے پر پہنچ جانے کا۔ میں کل ہی شکیلہ سے بات کرتی ہوں۔ آمنہ اس قدر خوش لگ رہی تھی جیسے پہلا بیٹا بیاہنے جا رہی ہوں۔ اچھا اب آپ سو جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ خوشی سے چمکتا چہرہ لیے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑے سے صحن کے پرلے حصے میں انور اور شکیلہ کا پورشن تھا۔ شہزاد کی کمرے کی بتی ابھی روشن تھی۔ کیوں نہ اتنی بڑی خوشخبری سب سے پہلے شہزاد کو ہی سنا ڈالوں۔ ہاں بھائی آمنہ بیگم، اب یہ منفرد اعزاز بھی لے لو تم، اسی ماڈرن ساس بننے کا جو سب سے پہلے لڑکی سے خود ہی بات کرے گی۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میرا خیال ہے اکبر، آپ کو اپنے بھائی اور بابی سے معذرت کر لینی چاہیے، مجھے شہزاد کو اپنی بہو نہیں بنانا۔ آمنہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے آمنہ اٹھ کر چلی بھی گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ انتہائی بیہودہ۔ وہ ان کے پیچھے چلے آئے۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ انہوں نے کچن میں جا کر پرات اٹھا لی۔ مگر پرسوں رات ہی تو میری بات ہوئی تھی، بہت خوش تھی نا؟ اپنے غصے پر قابو پا کر نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ میں آج رضیہ آپا کو فون کرتی ہوں، بڑے اچھے رشتے جوڑے ہیں انہوں نے، ہمارے شہزاد کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ ضرور ڈھونڈ دیں گی وہ۔ آمنہ نے پرات کے آٹے میں پانی ڈال کر
اسے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، وہ پھر سے جھنجھلا گئی۔ بچے گھر آنے والے ہوں گے اکبر، مجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے پر بعد میں بات کریں۔ گند آٹا فریج میں رکھتے ہوئے ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ اکبر کچھ نہ بول سکے، چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن آپ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی جان؟ انور کا لہجہ گلوگیر ہو چکا تھا۔ دیکھو میرے بھائی، پہلے یہ بات سن کر مجھے بڑا دھچکا لگا، پھر غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے بیٹے آج کسی بھی طرح شہزاد کے قابل نہیں۔ بڑے تینوں کو دیکھ لو، شادیاں ہوتے ہی الگ گھر لے کر بیٹھ گئے۔ اشر منگنی شدہ ہے، اس سے چھوٹا اظہر صرف میٹرک پاس، ایک معمولی سی دکان چلاتا ہے اور ابھی تک ماں باپ کا محتاج ہے، اور اپنی شہزاد 16 پڑھ چکی ہے۔ چھوڑے نا بھائی صاحب، بھلا اپنوں میں یہ سب باتیں کون دیکھتا ہے؟ انور نے بڑے آرام سے سب اعتراض رد کر دیے تھے۔ ہم دونوں بھائی تو جڑے رہیں گے نا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ وہ بڑی آس سے انہیں دیکھ رہے تھے، جو اپنے چہرے پر بڑا سا نہیں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ارسلان اور ریحان، وہ دونوں ہی شہزاد سے چھوٹے ہیں۔ ریحان تو ابھی 9ویں کلاس میں آیا ہے۔ تو بھیا ارسلان تو ہے نا، وہ BA کر رہا ہے، کہیں جاب وغیرہ بھی کرتا ہے۔ انور نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ اکبر ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ وہ بھی شہزاد سے 3 سال چھوٹا ہے انور، ویسے بھی اس کا قد شہزاد کی کندھوں تک بھی نہیں آتا۔ پچھلے کمرے سے اچانک باہر نکل آئی آمنہ، اور ان کے لفظوں نے انور کے کندھے ہمیشہ کے لیے جھکا دیے۔ پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ 7 بھتیجے ہیں میرے، اور پھر بھی اپنی بیٹی کسی غیر کے ساتھ رخصت کر دوں؟ یہ کیسا اندھیر ہے بھابی؟ ان کے لہجے میں شکایت واضح تھی۔ ایسا مت کہو انور، وہ کوئی غیر نہیں ہوگا، تمہارا داماد اور تمہاری بیٹی کا شوہر ہوگا، جس کے ساتھ ہم اس کی شادی کریں گے، اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ اس سے رخصت کریں گے۔ آمنہ نے انور کو تسلی دی تھی۔ اور میرا بھائی، وہ تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا نا؟ انور کے سوال نے اکبر کے چہرے کو بھی تاریک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بھائی سے مشروط محبت کرتے ہو، کچھ لو اور کچھ دو والی محبت۔ آمنہ کی فوری بات نے انور کو بکھلا دیا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بھابی، وہ ہچکچائے۔ خاندان کے اندر شادیاں کس لیے کی جاتی ہیں انور؟ صرف اس لیے کہ پہلے سے موجود رشتوں کو اور بھی زیادہ مضبوطی اور اعتماد حاصل ہو سکے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، نئے رشتے اتنے سخت اور نوکیلے بن جاتے ہیں کہ پرانے رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس قیمت پر مجھے شہزاد کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنانا۔ اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ آمنہ نے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھابی، ایسا مت کریں، میں چھوٹا ہوں، ابھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، ممکن ہے آپ ٹھیک ہوں۔ انور نے دل گرفتہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اکبر کی شکایتی نظریں آمنہ کی طرف اٹھیں، جنہیں وہ نظر انداز کر دیے۔ دیکھا، آخر دکھا دی نا تم نے اپنی حقیقت۔ بڑا شوق تھا تمہیں بڑی امی کہلوانے کا، جب ثابت کرنے کا وقت آیا تو چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ اگلے ہی دن شکیلہ آمنہ کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم آرام سے بیٹھ کر بھی مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ آمنہ جانتی تھی کہ شکیلہ کا رد عمل ایسا ہی ہوگا، سو لہجے کو کافی نرم بنا کر بولیں، مجھے نہیں بیٹھنا تم جیسی جھوٹی عورت کے ساتھ جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے۔ شکیلہ اور بھی شیر ہوئی، تمیز سے بات کرو شکیلہ، میں رشتے عمر دونوں میں تم سے بڑی ہوں۔ آمنہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ شہزاد میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، ساری عمر یہی کہتی رہی تم، اب جو رشتہ کرنے کا وقت آیا تو اپنی ہی بات سے مکر گئی ہو بھابی۔ جھوٹی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ شکیلہ دہائیاں دینے لگی۔ ہاں بیٹی ہی کہا تھا نا، کوئی بہو تو نہیں کہہ دیا تھا میں نے شہزاد کو اپنی۔ آج بھی میں یہی کہتی ہوں، شہزاد میری بیٹی ہے، تمہیں جو کرنا ہے جا کے کر لو۔ آمنہ کا صبر بھی جواب دینے لگا۔ ہائے میری سونے جیسی بچی، 4 سال پہلے میرے دونوں بھائیوں نے سوال کیا تھا اس کے لیے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو انہیں ہاں کر دیتی۔ میری پھول سی بیٹی، اپنوں میں تو رہتی نا۔ شکیلہ کا وویلا جاری تھا، آمنہ خود ہی وہاں سے ہٹ گئیں۔ سرخ دہتے گلابوں سے سجے اس کمرے میں دولہا اور دلہن ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ نکھری رنگت والا تبریز علی دولہا تھا اور کھڑی ناک والی شہزاد وہاں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔
کیا ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے ہیں؟ دلہن بنی شہزاد بڑے اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ سچ کہوں، تبریز نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرایا۔ مجھے تو ابھی تک یہ کوئی خواب ہی لگتا ہے۔ تم نے تو مجھے ہر طرح سے نا امید کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے تمہاری تائی جان۔ بڑی امی، شہزاد نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کی۔ جی جناب، آپ کی بڑی امی کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید تم میرے لیے خواب ہی رہتی۔ تبریز کے خوش دلی سے کیے اعتراف محبت نے شہزاد کو اندر سے سیراب کر دیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے طمانیہ سی آنکھیں موند لیں۔ ان کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتی ماوس کی سیاہ رات، آنکھوں کے سامنے اسی لمحے ایک اور کمرے کا منظر بھی کھلا پڑا تھا۔ شہزاد کی بڑی امی کے کمرے کا منظر۔ شادی والے گھر سے بیٹی اور مہمان ایک ساتھ ہی رخصت ہو چکے تھے، سو کسی بھی طرح کی ہلچل اور گہما گہمی کے اثار تک نہیں تھے۔ تقریباً سب ہی گھر والے سو چکے تھے، حتیٰ کہ اکبر بھی۔ آمنہ نے کروٹ بدل کر گہری نیند میں سوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جو جانے کتنے مہینوں کے چھپائے گئے آنسو آج انہوں نے اپنے تکیے پر سر رکھ کر بہا ڈالے۔ اس رات جب وہ بڑے ارمان سے شہزاد سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئیں تو ان کے جواب نے انہیں ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شہزاد نے اپنی محبت کا انجام ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ پھر آمنہ، تبریز اور اس کے گھر والوں سے جا کر ملی۔ پوری طرح مطمئن ہو کر ہر ممکن تسلی کر لینے کے بعد انہوں نے گھر میں وہ قدم اٹھایا جس کے لیے نہ گھر والے تیار تھے اور نہ ہی ان کا اپنا دل، لیکن انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، صرف شہزاد کو اس کی دل کی خوشی دینے کے لیے۔ رشتوں کا تقدس اور خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن انہی رشتوں کو جوڑنے کے لیے دل جیسی انمول شے کو توڑنا بھی غلط ہے نا، وہ سوچ رہی تھیں، اور دلیلوں کے باری پتھر تلے سسکتا ہوا ان کا دل بار بار بھر آتا تھا۔ وہ دل جس میں شہزاد کی محبت تھی، شہزاد کو اس کے حصے کی خوشی دینے کے لیے انہوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا، مگر اب وہ جو خود اپنے حصے کی خوشی سے شاید ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی تھیں، ان کا تکیہ پھر سے بھیگنے لگا تھا، کھڑکی کے پار اتری اماوس کی سیاہ رات کی طرح۔